سینے پر چڑھ گیا اور چڑھنے کے بعد پوچھنے لگا میری ماں مجھے ایک بات بتاؤ محمد نے جو میرے بارے میں جو کچھ کہا 10 باتیں ان 10 باتوں میں 9 باتوں کو میں جانتا ہوں جو بالکل حق ہے لیکن ایک بات وہ کہی ہے جس کے بارے میں میں نہیں جانتا اس بات کے بارے میں میں جاننا چاہتا ہوں کیا یہ حقیقت ہے یا نہیں اس کی ماں نے کہا پوچھنا کیا چاہتے ہو ولید بن مغیرہ نے کہا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ محمد نے کہا ہے کہ تم اپنے باپ کی حلالی اولاد نہیں بلکہ حرامی ہو کیا یہ بات سچ ہے اگر سچ نہیں بتائی تو میں تیرے گلے کو دبا دوں گا اللہ اکبر قرآن مقدس کے اندر بالتفصیل مفسرین نے اس بات کو ذکر فرمایا اللہ اس کی ماں نے کہا کہ ہاں یہ 10ویں بات یہ 10ویں بات بالکل درست ہے حقیقت یہ ہے کہ تیرا باپ نامرد تھا اور نامرد ہونے کی وجہ سے مجھے یہ ڈر ہوا کہ تیرے باپ کے انتقال ہو جانے کے بعد اس مال اور جائیداد پر کوئی الگ طریقے سے قابل ہو جائے تو میں نے کسی چرواہے سے اپنے منہ کو کالا کیا کہ کسی چرواہے سے تم اولاد ہو اللہ اکبر پتہ یہ چلا اس بات سے بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ وہ انسان جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یا آپ کی اولاد یا آپ کی اجلاس کی شان میں داخلہ کرتا ہے وہ اپنے باپ کی حلالی نہیں بلکہ حرام مسرت ان کے تعلق سے یقیناً جگہ جگہ پر پہاڑوں کے اندر مقدمات دائر کیے گئے ہیں اور حکومت ہند سے اس بات کا مطالبہ میں نہیں کرتا ہوں کہ نازیہ خان نازیہ الہی خان کو جلد سخت سے سخت سزا دی جائے کیونکہ ان کی باتوں کی وجہ سے اس کی گستاخی کی وجہ سے نہ جانے کتنے لوگوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچی ہے ان کو یہ چاہیے کہ الگ اعلان توبہ بھی کرے اور لوگوں کے سامنے آ کر کے معافی مانگے اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس کے اندر اعلان کرنا رہا ہے قد جاءت من اللہ نور بے شک تحقیق آ گیا تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک نور اور اس نور سے مراد پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اب کوئی نور جب کہیں پر چمکتا ہے نور کا معنی ہے روشنی یہ دیکھیے لائٹ کے اندر جو روشنی ہے جو آپ نے مرکری اور بلب کا انتظام کیا اس کی اندر جو روشنی ہے یہ روشنی تو خود بھی جگمگا رہی ہے اور دوسروں کو بھی جگمگا رہا ہے اللہ اکبر یہ دنیاوی نور ہے یہ دنیاوی روشنی کا مطلب یہ ہے میرے مصطفیٰ کو سراپا نور ہے اور ایسے نور ہے اس نور کی وجہ سے بندہ کی دنیا بھی جگمگا رہی ہے اور آخرت میں جگمگاتی بھی نظر آ رہی ہے اس نور کی گود میں جو اپنی زندگی کو گزارا جنہیں ہم اور آپ کہتے ہیں حضرت امام حسین کیا کہتے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی بات نہیں اگر لائٹ بھی رہ جائے گی لائٹ پہ جلدی لائٹیں پہ جوڑیے بہت زیادہ جنریٹر کی آواز آ رہی تھی درشی پر اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم موبائل والے بھیا پیچھے والے تھوڑا ادھر توجہ دیجئے اللہ اللہ میں کیا عرض کر رہا تھا میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ نور جن کی گود میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پرورش ہوئی آپ سمجھ سکتے ہیں اس نور کا عالم کیا بات ہے حضرت امام حسین کی پیدائش 5 شوال اعظم 4 ہجری کو ہوئی میرے مصطفیٰ نے کان میں اذان دی اور اپنا لعاب دہن حضرت امام حسین کے منہ میں ڈالا 7ویں دن آپ کا عقیقہ کیا گیا جیسے ہی آپ کے کان میں اذان دی
رضی اللہ تعالی اپنے نانا جان سے اشارے ہی اشاروں میں بات کریں اور بظاہر ہی اپنے نانا جان سے اسی وقت یہ کہہ رہے تھے کہ نانا جان آج آپ میرے کام میں اذان دے رہے ہیں، اگر دین کی بقا کی خاطر اگر سر کٹانے کی ضرورت پیش آئی اور اذان دینے کی بات آئی تو آپ کا نوازا حسین جنگل میں دیا نیزے پہ چڑھ کر بھی قرآن پڑھے گا اور وہاں سجدہ کرے گا جہاں وہ سجدہ نہیں کر پاتے۔ کیا بات ہے۔ اللہ اکبر، اشاروں کی زبان میں بات کریں۔ پہلے گئے حضرت امام حسین نے شان بڑھی دیا، آپ کی شان بہت ہی عرفہ و اعلیٰ ہے۔ ان شان میں سے ایک شان کی بات یہ ہے، محبت ہم بھی کر رہے ہیں، محبت آپ بھی کر رہے ہیں، یہ تو ہم لوگوں کا مقدر ہے کہ آقا حسین سے محبت کر رہے ہیں، لیکن حقیقت تو کیا ہے؟ ارے ہم ہی نہیں مل پر ارے قربان زمانہ ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بڑے بھائی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ تاریخ کہتی ہے، مورخین نے اس بات کو ذکر کیا کہ اللہ اکبر کسی شکاری نے یہ دل کا ایک بچہ چاک کر کے لایا، میرے مصطفیٰ نے حسن کو دے دیا۔ حضرت حسن اس دل کے بچہ کو لے کر چلے گئے اور کھیلنے لگے۔ اللہ امام حسین نے دیکھا کہ میرا بھائی حسن ہرنی کے بچے کے ساتھ کھیل رہا ہے، آپ بھی اپنے بھائی سے ہرنی کا بچہ مبارکباد کیا، لیکن کہا نہیں میں تو نہیں دوں گا، آپ جائیے میں نانا کی بارگاہ سے لے کر کے آیا ہوں، آپ بھی وہیں سے لے کر کے آ جاؤ۔ اللہ اکبر، بچپنے کی بات تو آپ جانتے ہیں، جب کوئی چھوٹا بچہ جب کسی بات پر ضد کرنے لگتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ جو میں مانگ رہا ہوں یہ مانگنا کہاں تک صحیح ہو سکتا ہے، اپنے ضد پر اڑ جاتا ہے، اڑ جاتا ہے۔ پھر دوسری کی بات کو چھوڑیے، میرا نور نظر محمد غوث حسن جب میں ڈاکٹر کے پاس لے کر کے آ رہا تھا، اس کی نگاہ غالباً ایک سموسے پہ پڑی، اب اس نے سموسا مانگنا شروع کر دیا، جبکہ ڈاکٹر نے منع کیا تھا کہ اسے سموسا نہیں کھلانا ہے۔ جب ایک دفعہ اس کی نگاہ پڑی، اللہ اکبر، تقریباً یہ سمجھیے 10 منٹ تک رکھتا ہی رہ گیا، سموسا چاہیے تو چاہیے، چاہیے تو چاہیے، سموسا چاہیے تو چاہیے، رو رہا ہے، کہہ رہا ہے۔ مطلب یہ کہنے کا ہے کہ بچہ کسی ضد پر اڑ جاتا ہے تو جب تک آپ دلا نہیں دیجیے چپ نہیں ہوتا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے نانا جان کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، نانا جان مجھے بھی ہرنی کا بچہ چاہیے تو چاہیے۔ اللہ میرے محبوب ارشاد فرماتے ہیں، او میرے بیٹے سنو، ایک ہی شکاری ایک بچہ لے کر کے آیا تھا جو میں نے حسن کو دے دیا، جاؤ اپنے بھائی کے ساتھ آ لو، اسی ہرنی کے ساتھ بھی ہرنی کے بچے کے ساتھ لے لو، لیکن ضد کرنے لگے مجھے تنہا چاہیے ہرنی کا بچہ، مجھے اکیلے میں چاہیے ہرنی کا بچہ۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایسا ان کا یہ تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو کے قطرات گرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ہرنی کو جس کا ایک بچہ ایک شکاری یہاں پکڑ کر لے آیا، اللہ اکبر، ان کے پاس یہ پہلا پہنچ گیا، اے ہرنی سنو سنو، اے ہرنی ایک بچہ تو شکاری لے کر گیا ہے، لیکن یہ ایک بچہ جو تیرے پاس باقی ہے، اس بچے کو لے کر کے جلدی چلی جا، کیونکہ نواسۂ رسول حسین کی آنکھوں سے آنسو کے قطرات چھلکنے والے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ یہی دوڑتی ہوئی اپنے بچے کو ساتھ لیتی ہوئی نقل کونین کی بارگاہ میں حاضری ہوتی ہے۔ اللہ نے کھولنے کی طاقت فرمائی، میرے مصطفیٰ نے سماعت کیا، بابا کو سمجھا، پھر اپنے آواز اور انداز میں کہہ رہی تھی، یا رسول اللہ میرا ایک بچہ تو ایک شکاری پہلے ہی پکڑ کر کے لے آیا جس کو حسن اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، لیکن وہ دوسرا بچہ جس کے لیے حسین ضد کر رہے ہیں، یا رسول اللہ یہ ایک بچہ کیا ہے، میں 1000 بچے قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ بات پسند نہیں کرتی۔
کہ حسین کے آنسوں سے آنکھوں سے آنسو کے قطرات کیا بات ہے، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک حسین رضی اللہ عنہ حسین آپ کی آنکھوں سے آنسو کے قطرات گرے، یہ ہرنی کو بھی پسند نہیں، اور یہ پسند تو دور کی بات اللہ رب العزت کو بھی یہ پسند نہیں، کیونکہ میرے رب نے خود فرمایا ہے، میرے رب نے یہ پیغام بھجوایا ہرنی کے پاس، ہرنی تب جا کر کے اپنے بچے کو لے کر کے آئی، پتہ یہ چلا کہ حسین کی شان بڑی نرالی ہے، پتہ یہ چلا حسین کی شان بڑی شان والے حسین ہے، حسین کی عظمت بڑی نرالی ہے۔ میرے عزیزوں، یہ مہینہ دھیرے دھیرے ختم ہوتا جا رہا ہے، اسی مہینے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنے 72 جانثاروں کی قربانی کو پیش کیا، اپنے 71 جانثاروں کی قربانی کو پیش کیا، اپنی بھی جان کی قربانی پیش کیا۔ عزیزاں محمد صلی اللہ کی شادی کے موقع پر اس میلاد مصطفیٰ کا انعقاد کیا گیا تھا۔ اللہ رب العزت تبارک و دعا کو مولا تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے اور ان کی شادی میں ڈھیر ساری برکتیں عطا، اور کسی بھی طریقے سے جو بلائیں آنے والی ہیں مولا پاک بلاؤں